رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب دنیا والوں کو یہ پیغام سنا دو، دنیا والوں کو یہ حکم سنا دو، دنیا والوں کو یہ تعلیم دے دو۔ اگر یہ دنیا والے چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو انہیں کرنا کیا ہوگا؟ بس یہ تیری اتباع کر لے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، میں ان سے محبت کر لوں گا، اور محبت ہی نہیں بلکہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے اے لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اتباع رسول میں اپنی زندگی کو گزار دو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا، زندگی بھی آسان ہو جائے گی، بعد مرنے کی قبر کی منازلیں بھی آسان ہو جائیں گی، اور میدان محشر میں اللہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ ہر انسان کی چاہت ہے، ہر انسان کی آرزو ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مالک و خالق مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ نے اپنے راضی ہونے کا نسخہ قرآن میں دیا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب دنیا والوں سے کہہ دے اگر یہ دنیا والے چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے پیار کرے تو یہ تیری اتباع کر لے، اتباع جو تیری اتباع کر لے گا میں اسے عزتیں عطا کر دوں گا۔ اور تاریخ شاہد ہے جس نے نبی کی اتباع کی ہے اللہ نے عزتیں عطا کر دی ہیں، جس نے نبی کی اتباع کی ہے اللہ نے عزتیں عطا کر دی ہیں، اور جو اتباع رسول سے ہٹا ہے دنیا بھی برباد ہو گئی ہے، قبر بھی اس کی برباد ہو گئی ہے، اس نے اپنا حشر بھی برباد کر لیا ہے۔ نوجوانوں تاریخ میں ایک نام بلال حبشی آپ جانتے ہیں، اتباع رسول میں آئے ہیں، اللہ نے وہ عزتیں دے دی ہیں، لوگ ستا رہے ہیں، لوگ مار رہے ہیں، امیہ بن خلف ستاتا ہے، امیہ بن خلف مارتا ہے۔ اے نوجوانوں کس کی راہ روی کو، کس کے راستے کو اختیار کر لیا، کس کی روش کو اپنا لیا، کس کے آنے کے طریقے کو اپنانے کے بعد اپنی زندگی کو برباد کر لیا۔ ناچ گانے کی محفلوں کو آباد کرنے والوں آؤ تو رب کا قرآن کہتا ہے عزتیں تمہیں جو ملیں گی وہ اتباع رسول سے ملیں گی، اور جو اتباع رسول سے ہٹے گا دنیا بھی اس کی برباد ہو جائے گی، قبر بھی اس کی برباد ہو جائے گی، حشر بھی اس کا برباد ہو جائے گا۔ رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے عزتیں چاہتے ہو میرے حبیب کی اتباع کر لو، عزتیں چاہتے ہو میرے حبیب کی پیروی کر لو، اتباع چاہتے ہو میرے محبوب کا کہنا مان لو، اتباع چاہتے ہو زندگی میں بلندیاں اور محبتیں چاہتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کر لو، اللہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا، رب تمہیں شان عطا فرمائے گا۔ آج اتباع رسول سے ہم دور ہیں، چہرے پر سنت مصطفیٰ نہیں ہے، لباس ہمارا مسلم نہیں ہے، طریقہ ہمارا نہیں ہے، ایک دوسرے کو مارنے میں آج ہم لگے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹنے میں آج ہم لگے ہیں۔ اصلاح ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جو ہمیں سمجھاتے ہیں وہی ہمیں دشمن نظر آتے ہیں۔ یہ تیرے ائمہ جو مسجد میں تجھے سمجھاتے ہیں یہ تیرے دشمن نہیں ہیں، یہ تجھے جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، یہ تجھے جنت تک پہنچانا چاہتے ہیں، یہ تجھے وہ راستہ دکھانا چاہتے ہیں جو راستہ تجھے خلد تک پہنچا دے گا، اس راستے سے بچانا چاہتے ہیں جو راستہ تیری زندگی کو بھی برباد کر دے گا، تیری جوانی کو بھی برباد کرنے والا ہے، تیری قبر کو بھی برباد کرنے والا ہے۔ ان راستوں سے اگر آج ہمیں کوئی بچانے والا ہے تو یہ علماء کرام ہے، آج ان راستوں سے اگر کوئی روکنے والا ہے تو دوجا کوئی اور نہیں ہے، یہی مسجد کے ائمہ کرام ہیں جو ہمیں برائی سے بچانا چاہتے ہیں اور ہمیں اچھائی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ اے نوجوانوں جس نے طریقے کو اپنا لیا ہے، اس میں ایک نام ہے جسے دنیا بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے، دنیا والے ستا رہے ہیں، دنیا والے تڑپا رہے ہیں اور بلال حبشی سے کہہ رہے ہیں اے بلال کس کا کلمہ پڑھتے ہو، اے بلال کس کی اتباع کرتے ہو، اے بلال کس کا کہنا مانتے ہو، اے بلال کس کی پیروی کرتے ہو، اے بلال کس کا حکم مانتے ہو، بتاؤ تو تمہیں کیا چاہیے؟ کہیں کی گورنری چاہتے ہو وہ تمہیں دے دی جائے گی، عزت دنیاوی چاہتے ہو وہ تمہیں
دے دی جائے گی، زیب و زینت چاہتے ہو وہ تمہیں دے دی جائے گی، دولتیں چاہتے ہو وہ تمہیں دے دیا جائے گا، بس تمہیں نبی کی اتباع کو چھوڑنا ہوگا۔ بلال حبشی کہتے ہیں اتباع رسول میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گوشت کی بوٹی بوٹی یہ دنیا والے کیوں نہ کر دے، لیکن میں اتباع رسول سے اپنی زندگی کو ہٹانے والا نہیں ہوں۔ پھر تاریخ شاہد ہے بلال حبشی نے نبی کے نام پر جب پتھر کھائے ہیں، نبی کے نام پر جب کوڑے کھائے ہیں، نبی کے نام پر جب گرم گرم ریت پر گھسیٹا ہے، تو تاریخ بھی شاہد ہے جس دن فتح مکہ ہوا ہے اسی دن آقا علیہ السلام نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا ہے، اور کعبے کی چھت پر چڑھانے کے بعد کہا تھا اے بلال اذان پکارو، بلال اذان پکارو۔ اللہ وہ عزتیں دیتا ہے جو اتباع رسول میں آتا ہے، جو نبی کا کہنا مانتا ہے، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جو مدرسوں کو آباد کرتے ہیں، جو علماء پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ انہیں یہاں بھی عزت عطا فرمائے گا، رب انہیں میدان محشر میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اور جس کا پیسہ ناچنے والوں پر برباد ہوا ہے، جس کا پیسہ یعنی کہ کودنے والوں پر برباد ہوا ہے، وہ یہاں بھی ذلیل و خوار ہے، بعد مرنے کی قبر میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، میدان محشر میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ جس پیسے کو تم نے بڑی محنتوں سے کمایا تھا تم نے ان پر برباد کیا ہے جو نماز کے قریب نہیں ہے، جس پیسے کو تم نے رات و دن ایک کرنے کے بعد دوسرے شہروں میں جا کر کے کمایا تھا، تم نے اپنا پیسہ ان پر برباد کیا جو نماز تک کے قریب نہیں ہے، روزے کے قریب نہیں ہے، قرآن کے قریب نہیں ہے۔ ارے یہ مال تو تیرا یتیموں پر خرچ کرنے کے لیے تھا، یہ مال تو تیرا مدرسوں میں خرچ کرنے کے لیے تھا، یہ تیرا مال اپنے ائمہ پر خرچ کرنے کے لیے تھا، لیکن تو نے اپنے مال کو ناچنے والوں پر برباد کیا ہے۔ قوم کے حالات تو دیکھو، گانے بجانے والوں کو یہ قوم ان کا حق کہنے کے بعد 5-5 ہزار روپے تالی بجانے والوں کو دے دیا کرتی ہے، لیکن اس کے دل سے اپنے امام کے لیے جمعے کے دن 500 روپے نہیں کھلتے ہیں، 100 روپے نہیں کھلا کرتے ہیں۔ اب بتاؤ جب قوم کا حال ایسا ہوگا، اس قوم کا پیسہ ناچنے والوں پر اگر برباد ہوگا تو بتاؤ قوم برباد نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ آج بربادی کے ایسے دہانے پر ہم کھڑے ہیں، مسلمان نشانے پر ہے، مسلمان کو ستایا جا رہا ہے، ٹرینوں میں ہمیں مارا جا رہا ہے، موب لنچنگ ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھو اپنے ان بہکتے ہوئے قدموں کو روک لو، اتباع رسول میں اپنی زندگی کو گزار لو، اللہ وہ عزت عطا فرمائے گا۔ کسی ظالم کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہو سکتی ہے جو نبی کی اتباع کرنے والا ہو، چہرے پر سنت مصطفیٰ سجی ہو تو اس کا دبدبہ الگ ہی ہوا کرتا ہے، کسی میں اتنی مجال نہیں ہے۔ آج ہم ڈرتے ہیں چہرے پر سنت مصطفیٰ سجا لیں گے تو مسلمان سمجھ کر کے مار دیا جائے گا، ٹرینوں میں ہمیں ستایا جائے گا، لیکن پیارو ایک جملہ کہہ کر کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں، اگر یہی سمجھ کر اگر کسی نے تجھے یعنی کہ شہید کر دیا ہے، اگر تجھ پر کسی طرح کے ظالموں نے حملے کیے ہیں، اگر تو اسی سلسلے میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ہے تو یاد رکھنا اللہ تجھے شہادت کا مرتبہ عطا کرنے والا ہے۔ اے نوجوانوں بے راہ روی سے ہٹ جاؤ، ناچنے گانوں کی محفلوں کو آباد مت کرو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں بے حیائیاں پھیلائی ہیں۔ آج تیری اور میری بہن نے جو دوسروں کے دامن کو تھام لیا ہے، کہیں نہ کہیں وجہ یہ ناچنے والے ہیں، ان کی فلمیں، ان کے ڈرامے ہیں، ان کے سیریل ہیں، جنہیں دیکھنے کے بعد تیری اور میری بہن نے غیر کے
دامن کو تھام لیا، غیر کی انگلی کو پکڑنے کے بعد اپنے باپ کی عزت کو بھی تار تار کر دیا ہے، اپنے ایمان کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ اے لوگوں، جب تک تم اپنی بہن کی عزت نہیں کرو گے، دوسرے بھی تمہاری بہنوں کی عزت نہیں کریں گے۔ آج دیکھو تو حالات ہیں ہمارے ایسے، حالات ہم نے ایسے بنا دیے ہیں، ہم بس نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، مسجدیں ہم سے آباد نہیں ہیں، نمازیں پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ڈھول تاشے بجانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، مسجدوں میں آنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ بتائیں تو کب راستہ بدلیں گے، بتائیں تو کب راہ راست پر آئیں گے۔ خدا را آ جاؤ، مسجدوں کو آباد کر لو، قرآن پڑھنے والے بن جاؤ۔ اللہ وہ عزتیں عطا کرتا ہے، وہ عزتیں عطا کرتا ہے۔ بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر محسن کائنات نے، سید الانبیاء نے، تمہارے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے بلال اب اذان پکار دو۔ بلال حبشی پریشان ہونے لگے، ذرا سے حیران ہونے لگے، ششو پنج میں پڑ گئے۔ پوری دنیا میں اذان پڑی جاتی ہے، رخ اسی کعبے کی طرف کیا جاتا ہے، لیکن نبیوں کے تاجدار نے تو مجھے کعبے کی چھت پر چڑھا دیا ہے، اب کدھر کر کے منہ اذان پڑھوں؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اتباع رسول بندے کو کہاں سے کہاں لے جایا کرتی ہے، اتباع رسول بندے کو کون سی بلندیاں عطا کرتی ہے، اتباع رسول بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کرتی ہے۔ یہ وہی بلال حبشی ہیں جن پر کوڑے برسائے جا رہے تھے، یہ وہی بلال حبشی ہیں جن کے سینے پر گرم گرم پتھروں کو رکھا جا رہا تھا، یہ وہی بلال حبشی ہیں جنہیں ریت پر گھسیٹا جا رہا تھا، یہ وہی بلال حبشی ہیں۔ لوگ ان کی جان کے دشمن تھے، لیکن فتح مکہ کے دن تمہارے میرے نبی نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، اور حکم دینے کے بعد کہا جاؤ کعبے کی چھت پر چڑھنے کے بعد اذان پکار دینا۔ بلال حبشی ششو پنج میں پڑ گئے، یار پوری دنیا میں اذان ہوتی ہے، رخ اسی کعبے کی طرف کیا جاتا ہے، لیکن نبیوں کے سردار نے مجھے کعبے کی چھت پر چڑھا دیا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے بلال گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے بلال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ کعبے کا کعبہ تیرے سامنے کھڑا ہے، میری جانب دیکھ لے اور اذان پکار دے۔ بریلی کا امام اس کی نقاشی کرتا ہے، اس کی ترجمانی کرتے ہیں، میرے امام کہتے ہیں آجیو آؤ، آجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عرس مقدس، عرس مقدس، عرس مقدس، حضرت مولانا محمد مرتضی رضوی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دو، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھا دو، قرآن۔ اور یہ جملہ میں بارہا کہتا ہوں، نقیب اعظم ہندوستان بڑے بھائی محمد شعیب رضا رام پوری آج ملک ہندوستان کے عظیم عظیم جلسوں میں جاتے ہیں، نقابت ہوتی ہے، یہ شاہد ہیں۔ اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، دل کی تختی پر لکھ کر کے لے جانا، اگر یہ جو ارتداد کی آندھیاں، یہ طوفان جو چل رہے ہیں، اگر انہیں روکنا چاہتے ہو، یہ جو تمہاری میری بہنیں ویڈیو بنا کر کے آن لائن آ کر کے لائیو آ کر کے کہتی ہیں کہ میرے باپ کو، اگر میرے اس عاشق کو اگر کسی طرح کی تکلیف ہوگی تو اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہوگا، ہندوستان حضرت محمد شفیق رضا رام پوری کی آمد ہے، حضور سیدی سرکار شاہ محمد واجد میاں صاحب قبلہ کی آمد ہے، اچھے انداز میں استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، حضرت شاعر ملک ہندوستان محمد شفیق رضا رام پوری صاحب قبلہ، حضور سیدی سرکار شاہ محمد واجد میاں صاحب قبلہ، حضور سیدی سرکار شاہ محمد واجد میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عرس مقدس، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا شاعر ملک ہندوستان مشفق و مہربان
شفیق رضا رامپوری صاحب قبلہ کی آمد ہوئی ہے، انہیں بڑے اچھے انداز سے سننا ہے۔ یار شاید ہم سے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا نہیں آتی ہے، خدارا اچھے انداز سے سنیں، اچھے انداز سے سنیں۔ دیکھیں میں یہ جملہ اس لیے کہہ دیتا ہوں، آپ کچھ بھی سوچیں، یہ جملہ میں جو کہتا ہوں میری نیت کو میرا اللہ جانتا ہے۔ آپ کا میرا حال پتہ کیا ہے؟ آج شادی کا موقع ہو جائے تو خالہ بھی کھڑی ہوگی، پھپھو بھی کھڑی ہوگی، سب کے ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈیاں ہوں گی، اور پتہ پیسہ کن پر اڑتا؟ باجا بجانے والوں پر۔ پیسہ پتہ کن پر اڑتا ہے؟ جو قرآن کے قریب بھی نہیں ہے، جن کا یہ بھی پتہ نہیں ہے مسلمان ہے یا نہیں ہے، ان کے لیے گڈیاں ہمارے جیبوں سے نکلتی ہیں، ان کے لیے گڈیاں ہماری جیبوں سے نکلتی ہیں۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو غریبوں کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کیوں تمہاری اور میری شادی میں یتیم بچے روتے ہوئے گھروں سے نکلتے ہیں؟ کیوں بیوائیں ہمارے گھروں سے نکلتی ہیں؟ نہ جانے کتنے یتیم بچوں کو دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت یہ وہی امیر ہے جو یہ کہہ رہا تھا کہ میری شادی میں 50 لاکھ خرچ ہوئے ہیں، لیکن اسی امیر کے دل سے مجھ غریب کے لیے 50 روپے نہیں نکلے۔ اب بتا تیری ایسی 50 لاکھ کی شادی کا کوئی کیا کرے گا جس کے دل میں غریبوں کا درد نہیں ہے، جس کے دل میں یتیموں کا درد نہیں ہے۔ ایسے 50 لاکھ تو اپنے پاس رکھ لے اور اس درد دل پر ارے ذرا مرہم تو رکھنے والا بن جا۔ تو یتیموں کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، غریبوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اللہ انہیں یہاں بھی عزت دیتا، اللہ انہیں وہاں بھی عزت دیتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک بے شک، ایسے ہی نہیں ہے، بے شک تنظیمیں ہی نظر نہیں آتی ہیں ایسی۔ خوب اڑ لائیں ہمارے پیسے، بس اشارہ سمجھ لینا، خوب برباد ہو رہا ہمارا پیسہ۔ بتاؤ کوئی تنظیم ایسی کہ جتنا پیسہ ہم اور باتوں پر، خرافات پر برباد کرتے ہیں، پوری بستی میں پورے علاقے میں دیکھیں گے کہ کس بیٹی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، دیکھیں گے کس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس بچی کے لیے کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے۔ بتاؤ تو کون سی ایسی کمیٹی ہے نوجوانوں تمہارے پاس؟ بتاؤ تو کون سی تنظیم ہے تمہارے پاس؟ پیسے کو برباد کر دیا آج تم نے۔ غریب سامنے روتے ہیں ہمارے، بیوائیں سامنے ہمارے روتی ہیں، لیکن ہمارے دل سے ان کے لیے پیسے نہیں نکلتے ہیں۔ اے نوجوانوں ایسی تنظیم بناؤ کہ علاقے میں دیکھا جائے گا، اپنی بستی میں دیکھا جائے گا کہ کس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، اب اس بچی کے نکاح کا انتظام کیا جائے گا۔ یاد رکھنا اگر تو ایک غریب بچی کے نکاح کی اگر تو وجہ بن چکا ہے، اگر تیری وجہ سے ایک غریب بچی کا گھر بس گیا ہے، خرافات میں تو نے 50 لاکھ خرچ کیے لیکن کوئی ثواب نہیں، لیکن ایک غریب بچی پر اگر تو نے 50,000 خرچ کر دیے، اللہ اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا تیری نسلوں تک سے نہیں کھایا جائے گا۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تیری نسلوں تک زندہ باد زندہ باد، واہ 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 تیری واہ، نسلوں تک سے نہیں کھایا جائے گا۔ بہت اچھا پیغام مرتضی لاؤ بھائی، تو یار کوئی ماشاءاللہ ایسی ماشاءاللہ۔ تنظیم، کھڑے تو ہو کوئی ایسے، بڑے پیسے والے بنتے ہیں ہم، لاؤ تو کوئی جگرا ایسا کہ غریب بچیوں کو، یتیم بچیوں کو یوں ہی سینے سے لگایا جائے گا۔ لاؤ تو کوئی تنظیم ایسی، بناؤ تو کوئی کمیٹی ایسی، نوجوان کھڑے تو ہو اور کہو کہ ہم کسی طرح کا کوئی جہیز نہیں لیں گے، نہیں لیں گے غریب بچیوں سے جہیز، نہیں کریں گے کوئی ڈیمانڈ۔ اگر تم ایسی بچی کو اپنے نکاح میں لائے ہو نوجوانوں تو یہ جملہ تاریخی جملہ لکھ لینا، علماء کہتے ہیں اگر تیری عمر 80 سال کی بھی ہو جائے گی تو طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت مولانا محمد رضا صاحب قبلہ واحدی کی آمد ہے، اور بہت اچھا خطاب آپ سن رہے ہیں حضرت مولانا محمد مرتضی رضوی صاحب قبلہ۔ اور خوشی کی بات یہ ہے چند لمحات کے بعد
خطیب ہندوستان مفتی محمد حماد صاحب قبلہ کی بھی آمد ہونے والی ہے۔ استاد العلماء حضرت العلام مفتی محمد اشفاق القادری صاحب قبلہ کی بھی آمد ہونے والی ہے۔ جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جتنے لوگ آپ یہاں پر ہیں اتنے لوگ تو میرے پیارے ریلوے اسٹیشن پر، بس اسٹینڈ پر، ہوائی اڈے پر مفتی محمد حماد صاحب قبلہ کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ نے وہ عزتوں سے نوازا ہے۔ استاد العلماء مفتی محمد اشفاق القادری صاحب قبلہ بھوجپور، جو کہ میرے پیارے بے شمار علماء کے استاذ ہیں، بے شمار علماء کے استاذ ہیں، ان کا دیدار کرنا ہے، ان کا خطاب سماعت کرنا ہے۔ مطمئن رہیں، اچھے ہو کے بیٹھیں اور اچھے انداز میں سننے سنانے کا ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ جی آخری جملہ آپ سے عرض کر رہا تھا، بڑے بھائی آئے تو تھوڑی بات بڑھ گئی، جب بڑے آتے ہیں تو بات تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، تھوڑی ہمت مل جاتی ہے، تھوڑا حوصلہ مل جاتا، تو بات اس لیے بڑھ گئی تھی۔ میں آخری بات یہ عرض کر رہا تھا، اپنی بچیوں کو قرآن سکھا دو۔ دنیا تم پر حملے کرنے کے لیے تیار ہے، ان کے منصوبے بن رہے ہیں، تم اپنی بچیوں کو مدرسوں کے قریب کر دو، ان کی عزت کی بھی حفاظت ہو جائے گی، ان کے عقیدے کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ دیکھ لیں، ہاں کتنا اچھا جملہ دیا بڑے بھائی نے۔ جب ذمہ دار ہماری بہنوں کے نقاب ہٹائیں گے، جب ذمہ دار اپنے ہاتھوں سے ہمارے نقاب کو کھینچیں گے، اور وہ بھی آن کیمرہ، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تم اور ہم کتنے بڑے نشانے پر ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تمہاری اور میری بچیوں کا نقاب، ان کی عزت کتنے نشانے پر ہے۔ ہمیں دوسروں سے کوئی کچھ نہیں ہے سروکار یار، تم تو آ جاؤ راہ راست پر۔ تم نے کیوں اپنی بچیوں کو آوارہ چھوڑ دیا ہے؟ کیوں دنیاوی تعلیم کے نام پر عزتوں کو لٹوا دیا ہے؟ خدا را آ جاؤ، قرآن کے قریب آ جاؤ، اللہ یہاں بھی عزتیں عطا کرے گا، اللہ وہاں بھی عزتیں عطا کرے گا۔ یہ بات زیادہ اچھی نہیں ہے، بڑے بھائی بھی آ گئے اور حضرت العلام مفتی حماد رضا صاحب قبلہ بھی، وہ بھی چند منٹوں میں آنے والے ہیں۔ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کم علمی کی وجہ سے جذبات میں کوئی جملے ایسے میری زبان سے نکلے ہوں کہ جس پر شریعت مطہرہ پکڑ فرماتی ہے، تو میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور آپ تمام کو گواہ بناتا ہوں۔ آپ بھی یہی توبہ کر لیں، کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد